السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل ماضی کو ہم نے شروع کیا ہوا اور آخری سبق میں ہم نے اس کی تعریف اور اس کی پہچان کے حوالے سے دیکھا تھا۔ آج ہم فعل ماضی کو دوبارہ پہچان کے حوالے سے دیکھیں گے، لیکن وہ ضمائر کے لحاظ سے ہوگا، یعنی ہم فعل ماضی کو ضمائر سے پہچانیں گے، ضمائر سے فعل ماضی کی پہچان۔ یہ ہمارے سبق کا نام ہے آج کے سبق کا، ضمائر سے فعل ماضی کی پہچان۔ پہلے بھی ہم یہ ضمائر پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، علیحدہ اور جڑ کے آنے والی۔ علیحدہ آنے والی بھی آتی ہے ضمیریں، اور جڑ کے آنے والی بھی آتی ہیں۔ علیحدہ آنے والی صرف دو حالتوں میں جاتی ہیں، فاعلی مفعولی، اور جڑ کے آنے والی تینوں حالتوں میں چلی جاتی ہیں، فاعلی مفعولی اور اضافی۔ علیحدہ آنے والی دو حالتوں میں جاتی ہیں، فاعلی حالت اور مفعولی حالت، جبکہ جڑ کے آنے والی فاعلی، مفعولی اور اضافی تینوں حالتوں میں چلی جاتی ہے۔ اور جڑ کے آنے والی جو اضافی حالت کی ضمیریں ہیں، یہ ہم مرکب اضافی میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ضمیریں مضاف الیہ کی جگہ پہ آتی ہیں۔ اور جو علیحدہ آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں ہیں، یہ ہم جملہ اسمیہ میں پڑھ چکے ہیں، جو کہ مبتدا کی جگہ پہ آتی ہیں۔ اب جو ہم پڑھیں گے، جن سے ہم فعل ماضی کی پہچان کریں گے جن ضمائر سے، وہ ہوں گی جوڑ کر آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں، جوڑ کر آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں، علیحدہ آنے والی فاعلی حالت کی اور جوڑ کر آنے والی اضافی حالت کی، یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ جڑ کر آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں ہوں گی، یعنی متصلہ، مرفوعہ، متصلہ جڑ کر آنے والی اور مرفوعہ فاعلی حالت کی ضمیریں، یہ ہم پڑھیں گے آج۔ تو یہ ضمیریں جو ہیں جڑ کر آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں، یہ کل 13 ضمیریں ہیں، 13 ضمیریں ہیں یہ، جن میں سے 2 چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور 11 ظاہر ہوتی ہیں۔ جو 2 چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں مستتر، ان کو کہتے ہیں مستتر، اور جو 11 ظاہر ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں بارز۔ جو 2 چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں مستتر، اور 11 جو ظاہر ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں بارز۔ اب یہ ضمیریں ہیں کون کون سی؟ جو فاعلہ حروف اصلی ہیں 3، فا، عین اور لام۔ فاعلہ، فعل کی گردان میں ان 3 حروف کے علاوہ جتنے بھی اضافی حروف ہیں وہ ساری ضمیریں کہلائیں گی۔ جیسے اس کا جو دوسرا صیغہ بنتا ہے فعلہ، فعلا، فعلا، تو یہاں پہ دیکھیں حروف اصلی 3، فا، عین اور لام، اور یہ جو الف زائد لگا یہاں پہ، یہ کہلائے گی ضمیر اس کی، جو کہ جڑ کر آنے والی فاعلی حالت کی ضمیر ہے۔ تو یعنی فعلہ حروف اصلی ان 3 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف آتے ہیں اضافی، وہ ضمیریں کہلاتے ہیں۔ اور یہ ضمیریں جو ہیں گراف میں ہم دیکھتے ہیں، اب یہ فعل ماضی کی گردان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں فعلہ، یہ 3 حروف ہیں حروف اصلی، فا، عین اور لام۔ اب ان 3 حروف کے علاوہ اس گردان میں جتنے بھی حروف ہیں اضافی، وہ سارے ضمیریں کہلائیں گے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں فعلا میں الف اضافی ہے، یہ ضمیر ہے یہاں پہ الف، یہاں پہ واو اور الف اضافی ہیں، یہ اس کی ضمیر کہلائیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں فعلت، تا اضافی تو ہے، لیکن اگر فعلا اور تا کو الگ کریں تو یہ تا کے اوپر جزم ہے اور یہ پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے یہ اس وقت ابھی ضمیر میں نہیں آئے گا۔ یہاں پہ تا الف تا کی ضمیر ہے، یہاں پہ نون زبر نا، یہاں پہ تا، تما، تم، یہاں پہ تی، یہ تما اوپر والا، اور یہاں پہ تننا، یہاں پہ تو، یہاں پہ نا، اور یہ والا نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں حروف اصلی 3 ہی ہیں سب میں، فا، عین اور لام، فا، عین، لام۔ اب ان کے علاوہ جتنے بھی حروف آ رہے ہیں وہ سارے اضافی ہیں اور وہ ضمیریں کہلائیں گے۔ یہ ہو گئیں ظاہر ضمیریں جو کہ 11 بارز ہوتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11۔ اور جو 2 چھپی ہوئی ضمیریں ہیں جن کو مستتر کہتے ہیں، وہ پہلے صیغے میں اور چوتھے صیغے میں چھپی ہوئی ضمیریں ہوتی ہیں۔ یہ مذکر کا پہلا صیغہ اور یہ مؤنث کا پہلا صیغہ۔ تو جو فعلہ میں چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہوا کی ضمیر، یہ ہوتی ہے ہوا کی ضمیر، کیونکہ ضمائر جو علیحدہ آنے والی ہیں ان میں پہلی ضمیر ہوا کی ضمیر ہی ہے، اور جو پہلی مؤنث کی ضمیر ہے ان میں وہ ہے ہیا کی ضمیر۔ تو فعلت میں ہیا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، ہیا کی ضمیر۔ تو جب اگر ان ضمائر کا صرف گراف بنائیں تو وہ کچھ اس طرح کا بن جائے گا۔ تو یہ ضمیریں خالی اگر اس طرح بنائیں تو اس طرح کی بن جاتی ہیں۔ یہاں پہ ہوا اور ہیا یہ دونوں چھپی ہوئی ضمیریں تھیں فعلہ اور فعلت میں، یعنی مذکر کا پہلے صیغے میں اور مؤنث کے پہلے صیغے میں، یہ 2۔ اور ان کے علاوہ جو باقی 11 ہیں یہ ساری ظاہر ضمیریں تھیں، اور وہ ظاہر ضمیریں یہ ساری ہیں ہوا اور ہیا کو چھوڑ کر۔
یہ ساری ہیں ظاہر ضمیریں، اور انہی ضمیروں کی وجہ سے فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جڑ کر آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں ہیں، انہی ضمیروں کی وجہ سے فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی جڑ کر آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں اور ضمائر سے فعل ماضی کی پہچان، یعنی ان ضمیروں سے ہم فعل ماضی کی پہچان کر سکتے ہیں کہ کون سا فعل ماضی میں ہے۔ تو یہ ہے ضمائر سے فعل ماضی کی پہچان، یعنی یہ 13 ضمیریں، ان میں سے 2 چھپی ہوئی پہلے اور چوتھے صیغے میں، اور 11 ظاہر ضمیریں، ان ضمیروں کی وجہ سے فعل فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔